بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا مشرکین کے بچے جنت میں جائیں گے؟ سوال۔ میں ایک 18 سالہ سندھی نوجوان ہوں۔ اس وقت میٹرک میں ہوتے ہوئے ایک عربی مدرسے میں 2 سال سے دینی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں عربی تعلیم کا نظام کچھ اس طرز کا ہے کہ ابتدا ہی میں میرے اندر اس تعلیم سے نفرت اور بیزاری پیدا ہو گئی، اور 1 سال کے اندر اندر اسی عربی تعلیم نے مجھے لامذہب بنا کے رکھ دیا۔ لیکن چونکہ میرے اندر صراط مستقیم پانے کی دلی تمنا تھی، اس لیے میں ہمیشہ بارگاہ الہی کے حضور میں دعا کرتا رہا کہ وہ مجھے راہ راست پر لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انتہائی کرم فرمائی کی کہ مجھے ایمان ایسی دولت پھر سے عطا ہوئی۔ چنانچہ میں اب اسی کے فضل و کرم سے دل و جان سے مسلمان ہوں، قومیت سے سخت متنفر اور نظریہ انسانیت کا پیروکار۔ اس 1 سال کے عرصے میں میں نے مسند و منبر دونوں کو دیکھا، لیکن کہیں سے اطمینان قلبی نصیب نہیں ہوا، اور اگر کہیں سے یہ نعمت میسر آئی تو پھر اسی کتاب الہی کے مطالعے سے، جسے لوگ قرآن حکیم کہتے ہیں۔ یوں تو اب میں اسلام کو اپنا دین مان چکا ہوں، لیکن پھر بھی مطالعے کے دوران میں بعض احادیث اور فقہی مسائل ایسے آتے ہیں جو بسا اوقات مجھے پریشان کرتے ہیں۔ آج ہی کی بات ہے کہ مدرسے میں مشکات کا درس ہو رہا تھا، جب اس حدیث پر پہنچا جو باب الایمان بالقدر میں ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوالد والموءودات فی النار، لڑکی کو زندہ گاڑنے والی وہ لڑکی جو زندہ گاڑی گئی دونوں جہنم میں جائیں گی۔ تو میں نے استاد مکرم سے صرف یہ کہا کہ حضور، یہ حدیث میری سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہاری سمجھ ہی کیا ہے کہ تم اسے سمجھ سکو، تمہیں تو بس آمنا و صدقتنا کہنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ صحیح ہے کہ میری سمجھ ناقص ہے، لیکن میں اتنا تو سمجھ سکتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک سے ایسی ناانصافی کے الفاظ نہیں نکل سکتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی ہے تو اس کا مفہوم یہ نہیں ہو سکتا جو کہ بظاہر ترجمے سے معلوم ہوتا ہے، اور اگر اس کا مفہوم یہی ہے تو پھر یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں ہو سکتی۔ میرے یہ الفاظ کہنے تھے کہ میرے لیے مصیبت پیدا ہو گئی، مجھے محض اس وجہ سے مدرسے سے خارج کر دیا گیا اور کہا گیا کہ تم منکر حدیث ہو، حالانکہ میں منکرین حدیث کے مسلک کو صحیح نہیں سمجھتا اور اسے گمراہ کن خیال کرتا ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں احادیث کو سمجھنے کا حق بھی پہنچتا ہے یا نہیں؟ ہم بلا سوچے سمجھے کس طرح اس قسم کی احادیث پر آمنا و صدقتنا کہنا شروع کر دیں، حالانکہ بعض محدثین نے اس کی اسناد کو بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ برائے کرم اس حدیث کی وضاحت فرما کر میری رہنمائی فرمائیں۔ جواب: یہ معلوم کر کے بڑا افسوس ہوا کہ آپ کو صرف اس قصور پر مدرسے سے نکال دیا گیا کہ درس حدیث کے دوران میں ایک حدیث کے مضمون پر آپ کو شک لاحق ہوا تھا، اور پڑھانے والے مولوی صاحب آپ کا شک رفع کرنے سے عاجز تھے۔ قصور تو اصل میں ان مولوی صاحب کا تھا جو اس چیز کی تعلیم دینے بیٹھ گئے تھے جس کی مشکلات کو حل کرنے کی قابلیت ان میں نہ تھی، لیکن افسوس کہ اس کی سزا آپ کو دے دی گئی۔ ایسی ہی حرکات
سے ہمارے ہاں کہ بعض علماء کرام اچھے خاصے صحیح الفکر اور سلیم الطبع لوگوں کو گمراہیوں کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ آپ کو جس حدیث کے مضمون نے پریشانی میں ڈالا ہے وہ دراصل ایک بڑے مسئلے کے فروغ میں سے ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ بچے جو سن رشد کو پہنچنے اور کسی مذہب حق یا مذہب باطل کو بالارادہ اختیار کرنے سے پہلے ہی مر گئے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس مسئلے پر روشنی ڈالنے والی بہت سی احادیث پائی جاتی ہیں، مگر ان میں بڑا اختلاف ہے۔ بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب جنت میں جائیں گے، بعض کہتی ہیں کہ کفار و مشرکین کے بچے دوزخ میں اور اہل ایمان کے بچے جنت میں جائیں گے، اور بعض سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے معاملے کا فیصلہ اپنے اس علم کے لحاظ سے کرے گا کہ وہ کیا کرنے، یعنی جوان ہو کر وہ مومن صالح بنتے یا کچھ اور۔ انہی مختلف علماء احادیث میں سے ایک وہ حدیث بھی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ ان احادیث کے سلسلے میں آتی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کفار و مشرکین کے بچے جہنم میں جائیں گے، یا بالفاظ دیگر بچوں کے ساتھ آخرت میں وہی معاملہ کیا جائے گا جس کے مستحق ان کے والدین ہوں گے۔ جب احادیث میں سے اس طرح کا کھلم کھلا اختلاف واقع ہو جائے اور ان کو جمع کر کے کوئی ایسا مفہوم تلاش کرنا مشکل ہو جس میں سب کے درمیان مطابقت پیدا ہو سکے، تو پھر یہ دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ ان میں سے کون سند کے لحاظ سے زیادہ قوی اور معنی کے لحاظ سے قرآن اور دین کے اصول عامہ کے مطابق ہیں۔ جو احادیث ایسی ہوں ان کو دوسری تمام احادیث پر ترجیح دی جائے گی اور انہیں قبول کیا جائے گا۔ علماء محققین نے اس قاعدے کے مطابق ان مختلف احادیث کو جانچ کر مسئلہ زیر بحث میں جس چیز کو مذہب صحیح قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے تمام بچے جنت میں جائیں گے، کیونکہ اسی مضمون کی احادیث زیادہ قوی ہیں، قرآن کے مطابق، اور دین کے اصول عامہ بھی انہی کی تائید کرتے ہیں۔ چنانچہ امام نووی شرح مسلم میں اس مسئلے پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں، رہے مشرکین کے بچے تو ان کے بارے میں 3 مذہب ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، ایک گروہ ان کے معاملے میں توقف کرتا ہے، اور تیسرا مذہب یہ ہے کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ یہی مذہب صحیح ہے، اسی کو محققین نے اختیار کیا ہے، اور اس کی تائید بہت سی چیزوں سے ہوتی ہے۔ مثلا بخاری کی وہ حدیث جس میں بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنت میں دیکھا اور ان کے ارد گرد لوگوں کے بچے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، کیا ان میں مشرکین کے بچے بھی تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مشرکین کے بچے بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، بنی اسرائیل سورہ آیت نمبر 15، ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ اور یہ بات متفق علیہ ہے کہ بچے پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور نہ رسول کا قول اس پر لازم ہوتا ہے جب کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے، وہ اگرچہ اس کی صراحت
نہیں کرتا کہ غیر مکلف انسان سب کے سب جنت میں جائیں گے، مگر اس معاملے میں وہ صاف فیصلہ دیتا ہے کہ جہنم میں صرف وہی لوگ جائیں گے جو انبیاء علیہم السلام کی دعوت سے منہ موڑ کر شیطان کا اتباع کریں۔ سورہ نساء آیت نمبر 165، تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں تیری پیروی کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ ملک میں آیت 8 اور 9 ترجمہ، ہر بار جب کوئی انبوہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 286 کا ترجمہ ہے، اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ یہ اور بہت سی دوسری آیات اس معاملے میں بالکل صاف ہیں۔ اب رہ گئیں احادیث، تو ان میں بکثرت ایسی روایات موجود ہیں جو یا تو اس کی صراحت کرتی ہیں کہ بچے جنت میں جائیں گے، یا اس پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ عذاب آخرت سے محفوظ رہیں گے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور وہ روایت ہے جو صحیحین میں کئی طریقوں سے آئی ہے کہ ترجمہ، کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو فطرت پر پیدا نہ ہوتا ہو، بعد میں اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی، مجوسی بنا لیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جانور کے پیٹ سے صحیح و سالم جانور پیدا ہوتا ہے، کیا ان میں سے کسی کو تم کنکٹا پاتے ہو؟ یعنی ان کے کان تو بعد میں جاہل لوگ اپنی رسموں کی وجہ سے کاٹتے ہیں۔ اس حدیث میں فطرت پر پیدا ہونے سے مراد اسلام پر پیدا ہونا ہے، کیونکہ یہودیت، نصرانیت اور مجوسیت کو اس کے بالمقابل بیان کیا گیا ہے۔ نیز اس کی بعض روایتوں میں اعلیٰ فطرت الاسلام اور اعلیٰ ھذا الملت کے الفاظ وارد ہوئے ہیں جو بات کو بالکل واضح کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ خود بخود نکلتا ہے کہ بچہ خواہ کافر ماں باپ ہی کا کیوں نہ ہو، اپنے والدین کے مذہب پر نہیں بلکہ اس فطری مذہب پر پیدا ہوتا ہے جس کے متعلق قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ سورہ روم آیت نمبر 30 ترجمہ، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یہی بالکل راست اور درست دین ہے۔ وہ ماں کے پیٹ سے کفر لے کر نہیں آتا، بلکہ کفر، شرک، دوہریت، جو کچھ بھی اس کو لاحق ہوتی ہے بعد میں اپنے ماحول سے لاحق ہوتی ہے۔ اب اگر وہ اس عمر کو نہ پہنچا
اور جس میں یہ بیرونی اثرات اس پر پڑیں اور وہ ان کو قبول کر کے کافر یا مشرک یا دوہریہ بنے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ خدا کی بنائی ہوئی اس صحیح فطرت پر دنیا سے رخصت ہو گیا جو کفر اور معصیت سے پاک ہے۔ کوئی وجہ نہیں کہ وہ اس دارالعذاب میں بھیجا جائے جو صرف کافروں اور فاسقوں ہی کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسی مضمون سے ملتی جلتی حدیث وہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ انی خلقت عبادی حنفاء کلحم ونحم وأطہتم الشیاطین فاجتالتہم عن دینہم، میں نے اپنے سب بندوں کو حنیف پیدا کیا، بعد میں شیاطین آئے اور انہیں ان کے دین سے ہٹا لے گئے۔ اس حدیث کی بعض روایتوں میں حنفاء المسلمین کے الفاظ ہیں، یعنی اللہ نے ان کو مسلم حنیف پیدا فرمایا تھا۔ اس سے بھی یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو انسان شیطانی گمراہیوں کو اخذ اور اختیار کرنے سے پہلے مر جائیں، وہ اسی حنیفیت کے عالم میں مرتے ہیں جو ان کا پیدائشی دین ہے، اور ان کے عذاب آخرت میں مبتلا ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد وہ احادیث ملاحظہ ہوں جن میں صراحت سے ہے کہ کافر و مومن سب کے بچے جنت میں جائیں گے۔ اس معنی میں سب سے زیادہ معتبر وہ حدیث ہے جو امام بخاری نے کتاب التعبیر اور کتاب الجنائز میں حضرت سمرہ بن جندب سے نقل کی ہے۔ اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز صبح کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک طویل خواب سنایا جو آپ نے رات کے وقت دیکھا تھا۔ اس خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب اور ثواب کے بہت سے مناظر دکھائے گئے تھے، اور ایک جگہ جنت میں آپ کی ملاقات ایک طویل القامت بزرگ سے ہوئی تھی جن کے گرد و پیش بہت سے بچے اولاد الناس تھے۔ سیر کرانے والے فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ یہ بزرگ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ رہے یہ بچے جو ان کے گرد پیش ہیں تو ان میں ہر وہ بچہ شامل ہے جو فطرت پر مرا ہے۔ اس کی تشریح چاہتے ہیں ہوئے حاضرین میں سے ایک صاحب نے سوال کیا، ہاں مشرکین کے بچے بھی؟ اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو مسند احمد میں خنسا بنت معاویہ بن حریم سے مروی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میری پھوپھی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، من فی الجنت، جنتی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، النبی فی الجنت والشہید فی الجنت والمولود فی الجنت، نبی جنتی ہے، شہید جنتی ہے، بچہ جنتی ہے۔ بعض علماء نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ قرآن مجید میں جن کو غلامان اور ولدان محلدون ہمیشہ حالت طفلی ہی میں رہنے والے لڑکے کہا گیا ہے، وہ یہی بچے ہوں گے۔ یہ بات بہت قرین قیاس معلوم ہوتی ہے، اور بعید نہیں کہ اس کی صورت یہ ہو کہ جن بچوں کے والدین جنتی نہ ہوں وہ اہل جنت کے دائمی و ابدی خادم بنا دیے جائیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ اس بات کو اصل قرار دینے کے بعد دوسری تمام احادیث کی یا تو اس کے مطابق تعویل کی جائے گی یا پھر ان کے بارے میں توقف کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جگہ صحیح ہوں، مگر ان کے کوئی
ایسے معنی ہوں جو روایت کردہ الفاظ سے پوری طرح ظاہر نہ ہو رہے ہوں۔ محترم ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے ضرور دیجیے، اور اگر پسند آئی تو لائک کیجیے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔